السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زاد مسلم کے درس حدیث میں آج ترمذی شریف کی ایک طویل حدیث آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بعض حضرات وہاں پر بیٹھ کر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کر لیتے تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی جس حالت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح کھلکھلا کر تم ہنس رہے نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حازم اللذات الموت، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر یہ ندا نہ لگا رہی ہو کہ انا بیت الغربہ، میں مسافرت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ لہٰذا قبر روزانہ یہ ندا لگاتے رہتی ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو وہاں پر دفن ہونا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ قبر کے سپرد کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، مرحبا اہلاً و سہلاً، تم آئے مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ روئے زمین پر جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے پھرتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب تم ہی تھے، لہٰذا آج تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیسی مہربانی کے ساتھ پیش آؤں گی اور کیسا اچھا معاملہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ یہ کہہ کر قبر اس کے منتہائے نظر تک وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے اور پھر قبر کے اندر جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کشادہ قبر ہے اور جنت کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور قبر والی زندگی اس کی پرسکون ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی فاجر یعنی گنہگار بندہ یا کوئی کافر بندہ جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو خبر یہ کہتی ہے کہ تمہارا آنا انتہائی نامبارک ہو، تم آئے، تم سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لہٰذا روئے زمین پر یعنی میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے پھرتے تھے ان میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تمہیں سے تھی اور آج تم میرے سپرد کیے گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سنگین برتاؤ کروں گی۔ یہ کہہ کر قبر ہر طرف سے قریب ہونا شروع ہو جائے گی اور آدمی کو دبانا شروع کرے گی یہاں تک کہ اس انسان کے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے میں داخل کر کے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح آدمی کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، تو اس قدر سنگین برتاؤ کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ 70 اژدہے مسلط کریں گے، وہ اس قدر زہریلے اور خطرناک ہوں گے کہ اگر ان اژدہوں میں سے کوئی ایک اژدہا زمین پر اگر پھنکار مار دے تو پھر قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ اس قدر زہریلے وہ سانپ ہوں گے جو قیامت تک یعنی حساب کے دن تک اس کو ڈستے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، نوچتے رہیں گے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، آدمی کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے خاص طور پر ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کی خبروں کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔